مگر حسن نثار صاحب اس وقت صورتحال اس جنگ کی یہ بن رہی ہے کہ مرکز آبنائے ہرمز بن گیا ہے، ایران اور اسرائیل نہیں رہ گئے، یعنی کہ جو ٹرمپ نے اقدامات کیے ہیں ٹرمپ کو کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، ٹرمپ جو کہہ رہا ہے خود اس کے اتحادی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے، نکل پائے گا اس صورتحال سے باہر؟ دیکھو آبنائے ہرمز کی نیم بندش جو ہے وہ معاملات کو بد سے بدتر کر سکتی ہے، کر رہی ہیں، لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ساری صورتحال کی، لیٹ اٹ بی آن ریکارڈ، کہ امریکہ کی نام نہاد سپر پاوری کی ایج پوری ہو چکی ہے اور یہ عمل پہلے سے شروع ہے، اب یہ ایکسلریٹ ہوگا۔ اچھا، انڈیکیٹرز عجیب ہیں، میں نے ایک خبر پڑھی ہے اینڈ آئی واز شاکڈ، یہ مائنر ہے، لوگوں نے نوٹس بھی نہیں لیا ہوگا، لیکن یہ ننگا کر دیتی ہے آج کے امریکہ کو۔ وہ خبر کیا ہے؟ سب نے پڑھی ہے، لیکن وہ چونکہ اس طرح کی وہ ماڑی موٹی چیز ہمارے رواج نہیں ہے اس کو دیکھنے کا، تو یہ جو کمسن بچیاں مناب میں یا مناب جو بھی ہے، ایرانی بچیوں کے جس سکول پہ حملہ کر کے بے شمار کمسن بچیاں بالکل معصوم، بالکل کم عمر بچیاں شہید ہوئیں، اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے؟ وہ عرصہ پہلے پاسداران کا انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر تھا، اور اسی آؤٹ ڈیٹڈ ریکارڈ کی بنیاد پہ ان نالائق احمقوں اور قاتلوں نے بچیوں کا قتل عام کیا۔ they were not the target۔ اچھا، یہ بہت بڑا ثبوت ہے، وہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے نا، ایک سپر پاور ہے نا، اندازہ لگاؤ ایک آؤٹ ڈیٹڈ ریکارڈ کے مطابق انہوں نے عمل کیا، اور اس سے بڑا ثبوت میرے نزدیک، میں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑے بڑے نتائج اخذ کرنے کا عادی ہوں، میری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے، یہ کھوکھلا ہونے کا اعلان ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ راؤنڈ از گوئنگ ٹو بی the last nail in the coffin of this سپر پاور، اور یہی انسانی تاریخ ہے۔ درست ہو گیا۔ عامر صاحب، امریکہ جس کو کہہ رہا ہے، چین، جاپان، فرانس، جنوبی کوریا، برطانیہ نے تو صاف ہی کہہ دیا وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہا، کوئی بھی ساتھ کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ ایون مڈل ایسٹ کے اندر جو کنٹریز ہیں وہ بہت محتاط ہو گئے ہیں کہ ہم جسے اپنی حفاظت سمجھ رہے تھے وہ ان کے لیے اس وقت عذاب بنا ہوا ہے۔ کیا امریکہ کو وے آؤٹ مل پائے گا؟ کیا اس کی جو بالادستی پر سوالیہ نشان بن رہا ہے وہ آنے والے وقتوں کی صورتحال ورلڈ سٹیج پر چینج کرنے جا رہا ہے؟ وے آؤٹ کا تو عائشہ بڑا سیدھی سی ان کے پاس جو وے آؤٹ ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب چاہیں وہ اس جنگ کا خاتمہ کر سکتے ہیں، وہ جب چاہیں وہ یہ کہہ کر سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمارے تمام مقاصد تقریباً جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں، اور رجیم چینج کو جو وقت لگنا ہے وہ لگے، اس لیے ہم اس کو جنگ بندی کرتے ہیں۔ سو جب یہ دوسری طاقتوں کو وہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ اس میں ان کی یہ والی ڈیسپریشن نہیں ہے کہ کسی طرح سے ان کو کوئی رستہ باہر کا نظر آئے، کیونکہ دیکھیں جب ہم اس طرح کی جنگ کو پر روزانہ کے ڈیولپمنٹس کے اوپر ہم تبصرے کرتے ہیں تو سم ٹائمز یہ ہوتا کیا ہے کہ وی ٹینڈ ٹو لوز دا کانٹیکسٹ آف دس۔ اب اس کا کانٹیکسٹ سمجھنے کے لیے چلیں بات کو تھوڑا سا اور بڑھاتے ہیں، فرض کریں کہ ٹرمپ یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ جنگ بندی کا اعلان کر جاتے ہیں، ایران کی رجیم بھی قائم رہتی ہے، وہ 450 کلو یورینیم بھی ایران کے اندر ہی موجود رہتا ہے، ان کے سارے جو پراکسیز ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر فعال رہتے ہیں۔ رہی بات ان کی میزائل اور ڈرون مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز کی، تو وہ ٹیکنالوجی انہوں نے کوئی بازار سے تو خریدی نہیں تھی، خود بنائی تھی، وہ دوبارہ بھی اب بادی النظر کے اندر تو یہ ایران کی فتح ہوگی نا، لیکن اس فتح کی قیمت کیا ہے؟ تمام ان کا ملٹری انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا، ان کا آدھے سے زیادہ سویلین انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، وہ جو ہزاروں سال پرانی تہذیب تھی اس کی 4-5 نسلیں جو ایک مذہبی عملیت کی نظر ہوگی، اب اگلی 4-5 نسلیں جو ہیں وہ اس صورتحال کے نظر ہو جائیں گی کہ بغیر کسی ڈیفنس کے وہ اس خوف میں رہیں گی کہ جب چاہے اسرائیل ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ کس طرح کی فتح ہوگی؟ یہ اس کو فتح کہنا کیا واقعی جائز ہوگا؟ سو یہ جو اس طرح کی عامر احمد خان صاحب، کیا ایران تو اپنے سروائیول پر کام کر رہا ہے، امریکی سپر پاور کی بالادستی کو کیا کاسٹ کرے گی یہ جنگ؟
دیکھیں یہ سپر پاور کی جو بالادستی ہے نا، یہ مس ریڈنگ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایران میں کیا سمجھا اور کیا نہیں سمجھا. اس کی بہت بڑی مس ریڈنگ یہ ہے کہ یہ سپر پاورز آف دا فیوچر، ان کا انحصار ملٹری ٹیکنالوجی پر ہو ہی نہیں سکتا. سپر پاورز آف دا فیوچر جو ہیں ان کا انحصار جو ہے وہ کمپیوٹ کے اوپر ہوگا. وہ آپ ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوں گی، وہ اس کے اوپر ہوگا. آپ دیکھیں ابھی بھی کیا ہو رہا ہے. 4 ٹیک جائنٹس جو ہیں امریکہ کے، وہ اگلے 4 سالوں میں $600 بلین ریز کر رہے ہیں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر انویسٹ کرنے کے لیے. یہ ساری جنگ جو ہو رہی ہے دنیا میں، جتنا بھی قدر مچا ہوا ہے سارا، ان ارادوں کے اوپر خراش بھی نہیں آئی، بلکہ اب کچھ مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید $600 بلین سے بڑھ کے $1 ٹریلین تک اگلے 4 سال کے اندر امریکن ٹیک جائنٹ جو ہیں وہ اس کے اندر انویسٹ کریں گے. سو یہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ بات میں بالکل حسن نثار صاحب کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ یہ جو ٹریڈیشنل کانسیپٹ ہے ہمارے سپر پاور کا، وہ ڈسمینٹل ہو رہا ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ امریکہ ڈسمینٹل. مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جنگی کشیدگی نے عالمی توانائی کی منڈی کو شدید غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے. پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جو توانائی کی ضروریات کے لیے مکمل طور پر درآمدی تیل پر انحصار کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ حالیہ حالات کے نتیجے میں ملک میں پیٹرول کی قیمت میں قریباً $55 فی لیٹر اضافہ دیکھنے میں آیا. اور اگر مشرق وسطیٰ کی صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو قیمتیں مزید بڑھنے کا امکان بھی موجود ہے. گزرے ہفتے کے آخر پر بھی حکومت کی جانب سے یہ تھا کہ پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی، مگر حکومت نے اس کو ہولڈ کیا اور کہا یہ گیا کہ جو اس سے پہلے آسٹیرٹی میئرز لیے گئے ہیں اس میں جو رقم بچائی جا رہی ہے 22-23 ارب روپے، وہ سبسیڈائز کیا جائے گا عوام کی طرف. ایسی صورتحال میں پاکستان کو فوری اور طویل المدتی دونوں نوعیت کے اقدامات کی سخت ضرورت ہے. سب سے پہلے حکومت کو توانائی کے غیر ضروری استعمال کو محدود کرنے کی قومی پالیسی اختیار کرنا ہوگی. سرکاری اداروں میں ایندھن کے استعمال میں کمی، مشترکہ سفر یعنی کار پولنگ کو فروغ دینا اور غیر ضروری سرکاری دوروں کو محدود کرنا جیسے اقدامات فوری ریلیف فراہم کر سکتے ہیں. اسی طرح عوامی سطح پر بھی ایندھن کی بچت کی مہم شروع کرنا ضروری ہے تاکہ عام شہری بھی توانائی کے مؤثر استعمال کو اپنی عادت بنائیں. طویل المدتی حل کے طور پر پاکستان کو متبادل توانائی کے ذرائع پر تیزی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے. شمسی توانائی، ہوا سے بجلی کی پیداوار اور پن بجلی کے منصوبوں کو توانائی کے بحران سے نکلنے کے لیے بہتر ذرائع کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مقامی تیل اور گیس کی تلاش کے منصوبوں کو بھی تیز کرنا ضروری ہے تاکہ درآمدی تیل پر انحصار کو کم کیا جا سکے. اگر پاکستان دانشمندانہ پالیسیز، توانائی کی بچت اور متبادل ذرائع کے فروغ پر سنجیدگی سے کام کرے تو نہ صرف موجودہ بحران کے اثرات کو کم کیا جا سکے بلکہ مستقبل میں توانائی کے زیادہ مستحکم اور خود کفیل نظام کی بنیاد بھی رکھی جا سکتی ہے. اسی پر پینل کے سامنے سوال رکھیں گے. مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی، پاکستان کے لیے ممکنہ توانائی بحران، خطے کے ممالک سے کم فی کس آمدنی والا ملک، حکومت کو کیا اقدامات لینے چاہیے؟